عرض یہ ہے کہ یہی میں جو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا، ریاست میں ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں. یہ جو بات جو ہے میں نے آپ کو اگست میں کہی، آج دسمبر ہے، کہ یار یہ سسٹم کی کوئی بات چل رہی ہے. آئیڈیا یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو اب کنٹرول کرو. اب یہ کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے اسی پروگرام میں ریویل کیا تھا بشیر میمن صاحب. اب میری ان لوگوں سے صرف ایک درخواست ہے، یہ جو لگام ڈالنے کے لیے کی گیم لگائے بیٹھے ہیں نا یار، آپ کو بیوروکریٹ ہی ملتے ہیں، کوئی ڈھنگ کا سیاستدان ڈھونڈ لو یار. مثلا پہلے بشیر میمن، اب چلو بشیر میمن صاحب نے تو پھر اپنی عزت جو ہے وہ کہ جی عمران کو ڈیفائن کر دیا، انکار کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر الزام تو لگایا بھی صحیح لگا. اب یہ صاحب جو ہیں انون ٹارگٹ کلر، اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو ہے وہ عزیر بلوچ ان کے متھے مارے ہوئے تھے. میرے خیال میں آصف زرداری کے قد کو اس سے فرق نہیں پڑتا. بھائی صاحب یہاں میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. نہیں، میری بات سن لے، میری التجا سن. میں اس میں ایک پوائنٹ لے رہا ایک پھر آپ بولیے گا. ایک شخص ہے جس کو ہم بانی تحریک انصاف کہتے ہیں، اس کے خلاف بھی اسی طرح کتابیں لکھوائی جاتی ہیں. میرے لیے بھی کل کا یہ جو انٹرویو تھا وہ اس کتاب لانچ اور اس کانٹینٹ سے بڑھ کے نہیں تھا. اٹھا کے پھینک دو اس کتاب کو جو چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف لکھائی گئی. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. انتہائی بھونڈا اور تھرڈ کلاس سٹنٹ تھا چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف. اور یہ راؤ انوار کا انٹرویو، آپ کو پتا ہے کلر ہی ہے نا سر، کتنے لوگوں کو جانے اس نے لے لی، اور جلاد ٹائپ ایس ایس پی تھا. اس نے بھی زرداری صاحب پہ جو باتیں کی، میرے خیال میں یہ بھی اسی کتاب کی طرح اس کو بھی اٹھاؤ اور کوڑا کر میں پھینک دو، اس ڈسٹ بن میں پھینک دو. لیکن میں آپ کے جذبات سے فلی ایگری کرتا ہوں، اور آپ جو اب یہ چیزیں تو منظر عام پر آئی ہیں تو آپ اتنے تیش میں بول رہے ہیں نا. میں تو ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے آپ کو متنبہ کر رہا تھا، آپ کو فور وارن کر رہا تھا. اب حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہے کہ یار یہ بابا ایسے بھی نہیں غلط کر رہا تھا، تو آپ ذرا جذبات میں آ گئے ہیں. میری التجا جو ہے وہ آپ سے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یس یو آر رائٹ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اربن مڈل کلاس ہے، شہری متوسط طبقے میں بے پناہ جو ہے نفرت اور تعصب ہے اوورال سیاستدانوں کے بارے میں. ان میں سے کچھ افراد کے ساتھ خاص محبت ہے. اچھا، اب سندھ کی سیاست کے حوالے سے ایک خاص پرسپیکٹو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اور حوالے سے اس کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. if I am allowed to say، میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا، جس میں ایتھنک لسانی ایک بتعصب بھی ہوتا ہے، اور شہری متوسط طبقے کا تو ویسے ہی ہوندے ہی پڑے ہیں سارے ایک جیسے ہی، ادھر ان چیزوں کا بابو اثر ہوتا ہے، ہوگا آپ کہہ رہے ہیں، ہوتا ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نہیں، بلکہ پیپلز پارٹی اٹسیلف جو ہے، اس نے اپنے آپ کو اب انتخابی سیاست میں اتنا اٹیون کر لیا ہوا ہے کہ یہ راؤ انوار جیسے کرائے کے قاتلوں کے، یعنی کہ یہ تو بیسیکلی ٹارگٹ کلر ہے نا. میرا اس میں اور عابد باکسر میں کیا فرق ہے مثال کے طور پر؟ وہ حاجرہ خان میں بھی سر، میں چاہتا میرا تو دل ہی دکھ ہے کہ ہم سیاست کو کس نہج پہ لے آئے ہیں. اور ہم یہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ایسے افراد جو ہیں وہ لوگوں کی کریڈیبلٹی کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جباندرو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ماشاءاللہ جسٹس ثاقب نثار صاحب ویسے لوگوں کی صداقت اور دیانت کے فیصلے کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں راؤ صاحب کو لائے نا جی، اور راؤ صاحب کہتے تھے، ہاں راؤ صاحب، اور اتنے وہ بدتمیز تھے، میں خود ادروائز تو ظاہر ہے. اب اسی طرح اب میں کیا بات بتاؤں، یہی ہماری التجا یہ ہوتی ہے. دیکھو ہماری، جب سے میں صحافت میں ہوں ہمیشہ نگہبانوں سے ایک ہی درخواست کی ہے کہ نگہبانوں سیاسی عمل کو سیاسی عمل پہ رہنے دو. اب اس حوالے سے دیکھو، ایک اس میں اب آصف صاحب غلطی کر رہے ہیں. ابھی ان کا جب ہم بات کر رہے ہیں، ہماری بہت ہی محترم دوست، ہماری سینئر ساتھی آسما شیرازی بڑی محنت سے اس مقام تک پہنچی ہیں، ماشاءاللہ انہیں اور زیادہ کرے. انہیں انٹرویو دے رہے ہیں آصف صاحب، اور انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اشاروں کے نایوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر 8-10 دن انتخابات دائیں بائیں ہو جائیں
زرداری صاحب نے کہا. He shouldn't have said it. اچھا اس سے گھبراہٹ کا اظہار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ والا پوائنٹ, ٹائم کا یہ پوائنٹ کہنا کہ جی خیبر پختونخوا میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی افغانوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. جلدی سے راؤ انوار کو زرداری صاحب کے سے, ایک منٹ سر, راؤ انوار اور زرداری صاحب کا تعلق جوڑا جاتا تھا, درست تھا وہ؟ انٹرویو سننے کے بعد ایسے ہی تھا جیسے ان کا عزیر بلوچ سے جوڑا جاتا تھا. اب میں کیا کہوں.